جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یار تم جب عرس کرتے ہو پورے جو وہ محلے سے گاؤں سے چندہ کرتے، بلکہ ممبئی تک تم عرس کا چندہ کرتے ہو، اور چندہ کرنے کے بعد قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کراتے ہو۔ ممبئی سے سیٹھ صاحب آئیں گے، کلکتہ سے آئیں گے، دلی سے آئیں گے، اور سفید کپڑے پہن کر کے وہ قوال اور قوالن پر لٹائیں گے۔ میں کہتا ہوں خانقائی سما ہم اس کے قائل بھی ہیں، مائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ خانقائی سما پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو بازاری قوالی ہے، جو عورت گا رہی ہے، مرد گا رہے قوال اور فحش اشعار پڑے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا مذہب تو اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ عورت کی آواز میں جو نامحرم ہے قرآن سننے کی اجازت نہیں۔ ولیوں کے آستانے پر تم عورتوں کو نچا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ اور علماء منع کرے تو انہیں دھمکی دیتے ہو، انہیں دھمکی دیتے، گالیاں دینا مجھے دو، اور اگر میں سچی کہہ رہا ہوں تو آج سچی توبہ کرو۔ تمہارے اسکول کے بچے 10ویں اور 11ویں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ لے رہے ہیں، اور تم قوالن اور نچنیوں پہ عرس میں پیسے لٹا رہے ہو۔ یاد رکھنا جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر اس طرح سے آوارگی اور عیاشی کرو گے تو دیکھ لو مغلوں کا حال۔ 700 سال تک اس ملک پہ حکومت کی، آخری میں مغلوں کے شہزادے ناشتے کے تک محتاج ہو گئے تھے، ناشتے کے۔ باپ دادا جرم کرتے، سزا کبھی کبھی اولاد کو ملتی ہے۔ میں وارث پاک نے جس حساب سے سما کی اس کا کبھی مخالف نہیں، وارث پاک کا غلام۔ سیدی زندہ شاہ مدار نے جو سما کی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو سما کی ہے میں اس کا جو وہ عامل بھی ہوں اور قائل بھی ہوں، اس لیے کہ میں ان کا غلام ہوں، میرے مرشد ہے وہ۔ بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تو سما ہی میں وصال ہوا۔ اس شیر پر کچھ تکانے خنجر تسلیم لا، ہر سماز غیب جانے دی کا رسم۔ سما تو روحوں کی غذا ہے، ہم اس کے مخالف نہیں۔ جو غریب نواز کی سما، مخدوم صاحب کی سما، مدار پاک کی سما، وارث پاک کی سما، ارے ہم تو وارث پاک کی سما کی لذت آج بھی لیتے ہیں بیگم شاہ وارثی کے کلام کی شکل میں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور کہتے بنائے لو تیری یہ جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ ہم تو آج بھی اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو قوال اور قوالن پر وہ مزار والے بھی تم پہ لعنت کرتے ہوں گے کہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں توبہ کرو، دین پہ عمل کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، جتنا لٹاتے ہو نا نچنیوں پہ، اتنا بچا کے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے کسی بچے کی اسکول کی فیس بھر دیا کرو۔ ایک بچہ پڑھاؤ گے 3 نسلیں سنور جائے گی۔ اتنی گزارش ہے، دل میں دماغ میں تو اور بھی دکھڑا آتا ہے، لیکن کریں کیا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پڑھیے پڑھائیے، دین پر عمل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اکثر لوگ سب نوجوان ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو اولاد والے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو خود بچے ہیں، جوان ہیں، آگے انشاءاللہ وہ اولاد والے بنیں گے۔ ایک بات آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہم چلی ہے، ایک تحریک چلی ہے، اور وہ تحریک ہے انتہائی خطرناک۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لوگوں کی توجہ مہنگائی کی طرف ہے، لوگوں کی توجہ گروپ بندیوں کی طرف ہے، لوگوں کی توجہ
روٹی کپڑا اور مکان کی طرف ہے، لیکن پوری دنیا میں منظم طور پر اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ایک تحریک چلی ہے، اور وہ تحریک ہے کہ مسلمانوں کو بے دین بنایا جائے۔ ان کے نام مت بدلو، ان کے نام عبداللہ رہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، عبدالسلام رہے، عبد المصطفیٰ رہے، عبد الرحمن رہے، غلام مصطفیٰ رہے، ان کے نام نہیں بدلے جائیں، بلکہ ان کے دل بدلے جائیں، ان کی سوچ بدلی جائے، ان کی فکر بدلی جائے، ان کی تہذیب بدلی جائے، ان کا تمدن بدلا جائے، ان کا کلچر بدلا جائے۔ مسلمان نہ رہنے پائے، مسلمانوں کے بچے مسلمان نہ رہنے پائے، یہ گوشت کھاتے رہیں، انڈا مچھلی کھاتے رہیں، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں، کبھی کبھار کسی کی میت پر یہ جنازہ بھی پڑھ لیں، عید کے موقع پر 2 رکعت عید اور بقرعید پر پڑھ لیں، اور یہ خوش رہیں۔ ان کے اندر سے دین چھین لیا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کا عقیدہ چھین لیا جائے، اور حالت یہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر خود ان کے مذہب سے بیزاری ہو، ان کے دین سے بیزاری ہو۔ آج ہم اسی پر رونا رو رہے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، بیٹے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ آن ریکارڈ مرتد ہوئے ہیں، ہم انہی کا رونا رو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیا ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں بحیثیت مسلمان ہے، کیا وہ بھی مسلمان ہے؟ کیا وہ بھی مومن ہے؟ کیا وہ بھی ایمان والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو ٹیچر بناؤں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو وہ بناؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو مسلمان بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو مومن بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو دیندار بھی بناؤں گا؟ یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ڈاکٹر بنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ میں نے کئی تقریروں میں کہا، ہمارے علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے وکیل ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے جج ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہی اچھے جج ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا اور جج بنا دیا اپنے بچے کو، تو وہ کیا کرے گا؟ قاتل کو وہ کھلا چھوڑ دے گا رشوت لے کے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے اچھا مسلمان نہیں بنایا اور آپ نے ڈاکٹر بنا دیا تو وہ کڈنی چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگوں کی جان کا سودا کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بالکل پلا دو، گھٹنی میں ایمان پلا دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور دولت کے پجاری بن گئے، ڈگریوں کے پجاری بن گئے، سب چیز تو بچوں کو دینا چاہتے ہو، بچوں کو ایمان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو اسلام کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو عقیدہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں نبیوں کی فکر کیا ہے، انبیاء کی فکر کیا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیں کہتے ہیں ارے مولانا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے گا۔ میں تم کو نقرائی والوں کافر کہنے نہیں آیا، نہ یہ میرا منصب ہے، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میرا بچہ بھی مسلمان رہے گا۔ تو کون سا مسلمان ہے؟ کیا تجھے وضو کے فرائض بھی یاد ہے؟ کیا تجھے نماز کے فرائض بھی یاد ہے؟ ایمان کیا ہے تجھے پتا ہے؟ کفر کیا ہے میرے بھائی تجھے پتا ہے؟ ارے بال تیری داڑھی کے سفید ہو گئے میرے بھائی، آج تک تو نے
نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو کیسا مسلمان ہے؟ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پاک کیسے رہتے اس کے مسائل تمہیں نہیں پتا، کیسے مسلمان ہو؟ آؤ تم اور میرے جیسے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ انبیاء کرام جو معصوم تھے، معصوم، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں قرآن مقدس کی آیت کی، ذرا غور سے سننا۔ میں نے پہلے کہا بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی، صرف دل کا درد، اس لیے کہ کفر سر اٹھا رہا ہے، الہاد اور بے دینی ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہی ہے، گھروں کے اندر گھس چکی ہے۔ بے شک اگر آج ایمان نہ بچایا تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مر کے پڑے رہو گے، تمہارے بچے تمہارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کی فکر لے کے بیٹھے ہو، اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ جو مسلمان جسے تم کہتے ہو، میں وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسلمان بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو تمہارا مسلمان اور مدینے کے تاجدار کا بنایا ہوا مسلمان، میں تھوڑی دیر آخر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، لیکن بات توجہ سے سننا۔ آپ جانتے ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے اور یاد کرو، کیا یاد کرو؟ جب موت حاضر ہوتی ہے کس کی بارگاہ میں؟ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ذرا قرآن کے تیور پر اہل علم کی جو توجہ چاہتا ہوں۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی، حضر حاضر ہوئی موت، کہاں؟ نبی کے پاس۔ پتہ چلا قرآن جب نبی کی موت کا ذکر کرتا ہے تو عام بشر کی طرح ذکر نہیں کرتا، تمہارے پاس موت آتی ہے اور انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تمہاری موت میں اور نبیوں کی موت میں فرق یہ ہے، موت سب کو آتی ہے مگر تمہارے یہاں تشریف لاتی ہے اور انبیاء کے یہاں حاضر ہوتی ہے۔ اب یو پی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تشریف لانا اور حاضر ہونے میں فرق کیا ہے۔ بے شک بے شک، تشریف لانا اور حاضر ہونے میں، اور اگر علم یہاں سے اٹھ چکا ہے تو میں اشارے میں سمجھا دوں۔ تشریف لانا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بڑا آئے گا تو وہ کہے گا کہ تشریف لا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹا آئے گا تو کیا کہیں گے کہ حاضر ہو رہے ہیں۔ حاضر ہونے والا نیاز مندی سے حاضر ہوتا ہے، کوئی تشریف نہیں لاتا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا، مثال کے طور پہ پیر صاحب آئے، پیر صاحب تشریف لائے اور میں اجمیر شریف گیا تو میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، ملا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی، پتہ چلا نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس سے پتا چلا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ شیطانی عقیدہ نہیں بلکہ قرآنی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہمارے امام نے کہا، کیا کہا؟ بڑی شان سے کہا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ تو
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे हैदरी। अब अल्लाहु अकबर। मेरा इस वक्त उन्वान हयातुन नबी नहीं, मैं थोड़ी दूर से चल रहा हूं, लेकिन तवज्जो फरमाएं। इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत पाक का मफहूम है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे और उनकी बारगाह में मौत ने हाजिरी दी, मौत हाजिर हुई, तो उस वक्त तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी? अब जरा तवज्जो करना। रोटी कपड़ा मकान की फिक्र करने वालों, रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, कपड़े तो अल्लाह अकबर भिखारियों को भी मिल जाते हैं, और छत तो आज नौकरों को भी मिल जाती है। अरे नंगे भूखे और जलील कौमों के लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं। आज मकान की वो अहमियत नहीं रह गई है, आज कपड़े की वो अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन याद रखना, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ अपना मकसद नहीं है, बल्कि अपना मकसद उससे बढ़कर है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह के बंदों मुसलमानों याद रखो, याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी? रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरे बच्चे मोमिन रहेंगे या न रहेंगे, दीन पे रहेंगे या न रहेंगे, इस्लाम पर रहेंगे या न रहेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा किया, अपने बेटों को जमा किया। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? अल्लाहु अकबर। याकूब अलैहिस्सलाम के अल्लाहु अकबर 10 से ज़ायद बेटे हैं, और सारे बेटों को जमा किया। ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन है तुम्हें पता है? याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी। गौर फरमाए, नबी का बेटा नबी, नबी का पोता नबी, और उसके बाद फिर उनकी औलाद में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, और नीचे नीचे अंबियाए किराम का एक सिलसिला है। जरा गौर करो, नबी का बेटा नबी का पोता दुनिया से जाते हुए फिक्र क्या कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे मेरे बाद मोमिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बताओ, ये नबियों की फिक्र है। मरते वक्त हमें तो दुकान मकान खेत खलियान याद आते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर आपने लोगों से पूछा, माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ये सच्ची तरबियत का नतीजा था कि नबी के बेटों ने अपने बाप को जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। ऐ हमारे अब्बा जान, आपको फिक्र है कि आपके बाद हम किसकी इबादत करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम उसी की इबादत करेंगे जो खुदा है आपका, आपका खुदा है, आपके बाप दादाओं का खुदा है, इब्राहीम का, इस्माईल का, इसहाक का जो खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। इलाह वाहिदा, जो एक है, एक खुदा इबादहु ला शरीक की इबादत करेंगे। क्या पता चला? नबी को फिक्र है मेरे बच्चे मेरे बाद दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि हमारे पास दीन की अहमियत नहीं है, हमारे पास तो रोटी के टुकड़े की अहमियत है, हमारे पास तो कपड़ों की अहमियत है, हमारे पास तो मकान की अहमियत है, हमारे पास तो खेतियों की अहमियत है, दीन की अहमियत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं, हमारे पास शायद दीन की अहमियत इसलिए नहीं है। आज मेरा जवान बहुत आराम के साथ, खुश दिली के साथ, हंसी मजाक में दाढ़ी मुंडाकर कटरों में फेंक देता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, नमाज छोड़ देता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, मस्जिदें वीरान होती है, किसी को कोई दर्द नहीं होता। कभी दर्द हुआ है? अपने ईमान वाले सीने पे हाथ रख के सोचो। फिर कहता हूं, तकरीर नहीं हो रही है मेरे भाइयों, ये किसी के दिल का दर्द है। कभी गौर करो, यहीं बैठे बैठे ये तसव्वुर करो कि मेरी
قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. ذرا غور کرنا, اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, تم عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے. اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں, اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں, آج کے دور کے حساب سے, پچھلے دور کے حساب سے نہیں, پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا, ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, زندہ باد مردہ باد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں, اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا. میرے عزیز, جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا ہے گا. جو اللہ کے پکارنے پر, توجہ کرنا, جملے پہ غور کرنا, میں کسی کی غیبت کرنے, کسی کو طنز کرنے نہیں بیٹھا, لیکن غور کرنا, جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو وہ تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا. وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے. قبر میں کوئی نہیں آنے والا, قبر میں کوئی نہیں آنے والا, توجہ فرمائے, کوئی نہیں آنے والا. اس وقت کا تصور کرو, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, پسینہ ہے, گرمی ہے, روشنی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی مٹی, صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس وقت ذرا توجہ کرو, تصور کرو, آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ بنایا, کہ اپنے بچے کو مومن بھی بنایا تھا, دیندار بھی بنایا تھا, اسلام بھی دیا تھا. اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہے, ذرا سوچو, اس قبر میں سوچو. اپنے بچے کو نماز نہیں کا درس نہیں دیا تھا, خود کی نماز چھوٹتی تھی. قبر کا تصور کر کے سوچو, کبھی تمہارے ماتھے پر کوئی شکن آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی. میرے بھائی, آج کا مسلمان کتنا دولت کا پجاری ہو گیا ہے, اللہ کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے اور کس کس کو خدا مان رہا ہے مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے, کبھی افسوس ہوا, نمازیں چھوٹی کبھی افسوس ہوا, زکات نہیں دی کبھی افسوس ہوا, حج نہیں کر رہے ہو کبھی افسوس ہوا, رمضان شریف کے روزے چھوٹے کبھی افسوس ہوا. یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اگر بکری گم ہو جائے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, میری بکری گم ہو گئی. نماز گم ہوئی تو کبھی روئے ہو؟ اللہ اکبر. جو قوم اپنے دروازے پر بندھی ہوئی بکری سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے, وہ قوم عزت کے ساتھ جیے گی, وہ قوم قوموں کی امامت کرے گی, وہ قوم بلندی پائے گی, وہ قوم عروج پائے گی, وہ قوم عزت پائے گی. کہتے ہو پوری دنیا میں لٹ رہے, کیوں نہیں لٹو گے, کیوں نہیں پٹو گے؟ کیونکہ یہاں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان کہلاتے ہو, اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, دین کی اہمیت کیوں نہیں, داڑھی کی اہمیت کیوں نہیں, نماز کی اہمیت کیوں نہیں؟ امام حسین کا ذکر کرتے ہو, امام حسین نے تو سب لٹایا, سب لٹایا, سب لٹایا. ایک بات کہوں, حسین ایسے لٹانے والے کا نام ہے, امام حسین ایسے لٹانے والی ہستی کا نام ہے. یار لوگ سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں, سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں. مطلب کیا؟ پوری زندگی برطانیہ میں رہا لیکن کہلا رہا ہے لکھنوی. برطانیہ میں بوڑھا ہو گیا رہتے رہتے, اور کیا کہلا رہا ہے؟ لکھنوی. ممبئی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی, رامپوری کہلا رہا ہے. کیا کہلا رہا ہے؟ اندوری کہلا رہا ہے. یعنی وطن چھوڑ کر بھی ہے, اتنی نسبت تو رکھتا ہے. ارے حسین کس لٹانے والی ہستی کا نام ہے؟ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں, بڑے ہوئے مدینہ منورہ میں, منانا مدینہ منورہ میں, امی مدینہ منورہ میں, بھیا مدینہ منورہ میں, سب کچھ مدینے میں ہے, مگر حسین کو آج کوئی مدنی نہیں کہتا. حسین کو آج تو کربلا والا حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تعلیمی بیداری کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب
सरजमीन अब है करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे। अब है कर यूं लुटाया कि ना घर रखा ना घर वाले रखा, हत्ता के बेटे का झूला भी लुटा दिया, अली असगर का झूला भी लुटा दिया, ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी लुटा दिया, अपने बेटे का कलेजा जब नेज़े की अनी ने देखा तो शिकवा नहीं बल्कि शुक्र किया कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। बेशक बेशक गौर फरमाए, तवज्जो, दीन की अहमियत क्यों। इमाम ने सब लुटाया लेकिन कुछ याद ना आया। आखिरी में क्या याद आया? नमाज का वक्त हो गया है, सजदा तो कर लूं। हमें दीन की अहमियत क्यों नहीं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उनके नाना ने ताइफ में पत्थर खाए थे, तब दीन हम तक पहुंचा। उनके बाबा ने बड़ी जंगें लड़ी थी, उनके भाई को इसी दीन के लिए जहर पिलाया गया था, बल्कि जहर में हीरा पीस कर पिलाया गया था। और 40 दिन तक के टुकड़े आंतों के कट कट के इमाम हसन के गिरे थे। सहाबा को दीन की अहमियत का पता इसलिए था कि उनको दीन सस्ते में नहीं मिल गया था, मुफ्त में नहीं मिल गया था। उन्होंने मक्का जैसा वतन छोड़ा था, दीन मिला था। उन्होंने कुर्बानियां दी थी, दीन मिला था। बस इतना कहना चाहता हूं, उन लोगों को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। आज हमें दीन की अहमियत इसलिए नहीं है कि मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, हम भी मुसलमान, मुसलमान माँ का दूध पिया, हम भी मुसलमान। मैं कोई कोसने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, बकरी गुम हो जाने पर टेंशन में आने वालों, 500 की नोट गुम हो जाने पर रोने वालों, कार का एक्सीडेंट हो जाने पर सदमा करने वालों, नमाज रोजा छूटने पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता, तो मतलब यही है ना, दीन का दर्द तो आपको इसलिए नहीं है कि आपको दीन की खातिर किसी का कलेजा नहीं चबवाना पड़ा। अगर आप भी अपने दीन को पाने के लिए अपने चच्चा का कलेजा चबवाते, कच्चा कलेजा, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। अगर आप भी 18 साल के बेटे की शहादत के वक्त उसके दिल का टुकड़ा नेज़े की अनी पर देखते, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। दीन के लिए अगर तुम्हारी औरतों के दुपट्टे लूटे जाते तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। वतन से तुमको अल्लाह के दीन के लिए निकाला जाता तो तुम्हें दीन की पता चलती। दीन मुफ्त में मिल गया ना, ये दीन आप कमाई नहीं है, ये दीन बाप कमाई है, बाप कमाई। इसलिए तुम्हें दीन की अहमियत नहीं पता। किसी बड़े मुफक्किर ने अपनी किताब में लिखा था कि एक मर्तबा बेटे को बड़े नाज से पाला अपने बाप ने, उसके अपने बाप ने नाजों से पाला। बेटा जवान हो गया तो जवान होने के बाद बाप ने कहा, बेटा मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला, अब तू जवान हो गया है, एक काम कर बेटा, काम धाम कर। इसलिए कि जवान बेटा काम ना करेगा तो फिर कौन काम करेगा। माँ के पास बेटा रोते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, अम्मी बाबा ने काम के लिए कहा है। अच्छा बेटा काम के लिए कहा है? मेरे लाल, मैंने तेरे बाबा ने जो खर्चा दिया था थोड़े थोड़े पैसे निकाल के जमा पूंजी के तौर पे किसी वक्त काम आएगा इसलिए रखा था। एक काम कर मेरे बच्चे, तेरे बाबा काम के लिए कहते हैं, तूने तो कोई काम सीखा ही नहीं, तुझे तो कोई काम आता ही नहीं। एक काम कर, रोजाना एक सिक्का लेके जाया कर, सुबह से शाम तक घूम के आ जाया कर। जब तू सुबह से शाम तक के घूम के आएगा और अपने अब्बा को कह दिया कर, अब्बा मैं कमा करके लाया हूँ, सिक्का दे दिया कर, तेरा बाबा खुश हो जाएगा। और मजे किया कर, बाग में बैठ जाया कर, दोस्तों के साथ घूम लिया कर। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता ने बेटे को ये सिखा दिया। बेटा सुबह निकला, एक सिक्का लिया, पूरे दोस्तों के साथ घूमता रहा, बाग में टाइम पास करता रहा। शाम को आया, बाबा मैं ये पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। बाप बड़ा होशियार था, क्योंकि बाप बेटे को बाप से ज्यादा कौन पहचान सकता है। बाप ने बेटे का चेहरा देखा, उसका लिबास देखा कि जो वो लिबास बिगड़ा भी नहीं, मैला भी नहीं हुआ और पैसे कमा के लाया मेरा बेटा। बाप ने कहा कहाँ है पैसे, ये लीजिए अब्बा। बाप ने हाथ भी नहीं लगाया, कहा बेटा अपने घर में जो कुआं
کنواں ہے نا, اس کنواں میں یہ سکہ ڈال دے. اس نے ڈال دیا. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, روز روز ہوتا رہا. کہتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے تو دریا کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. ماں کی جمع پونجی کب تک رہ سکتی تھی؟ ماں نے بیٹے کو بلایا, سر پہ ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرا کے کہتی ہے بیٹا جتنا جمع تھا تیری محبت میں سب خرچ ہو گیا, اب تجھے کل سے کام پہ جانا پڑے گا, کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا. اچھا ماں جانا پڑے گا, اب تو ہے کچھ نہیں, اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا. بیٹا صبح کو نکلا, جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا, کام ہے کام ہے, مزدوری ہے مزدوری ہے. سب کا آخرکار دن گزرتا رہا. دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا. جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا, تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا. بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا. ابا بہت محنت سے کمایا ہے, بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو. بیٹے نے مٹھی بند کر لی, کہا نہیں ابا, نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا. کیوں بیٹا, روز تو ڈالتے تھے نا, آج کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا بابا آج پتا چلا ہے کہ ایک سکہ کمانے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے, کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بابا وہ جتنا میں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ باپ کمائی تھی, اور یہ جو میرا سکہ ہے نا یہ آپ کمائی ہے. مجھے پتا چلا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بابا. بس آج مسلمانوں کو گھنٹوں نماز پہ تقریر سن کے جو نہیں سدھرتے نا, جوا کھیلنے سے نہیں سدھرتے نا, حرام کھانے سے نہیں سدھرتے نا, عورتوں سے ناجائز تعلقات کرنے سے نہیں سدھرتے نا, گندی فلمیں دیکھنے سے نہیں سدھرتے نا, یہ دین باپ کمائی ہے, باپ آپ کمائی نہیں ہے.